الباروی زید مجدہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا نام نامی جب زبان پہ آتا ہے تو وہ دور جو بندیال میں ہم دونوں اکٹھے استاد العلماء کی سامنے زانو تلمس کر رہے ہوتے تھے، وہ سارا منظر ایک دفعہ پھر آنکھوں میں گھوم جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں، کوئی تکلفات کی بناوٹوں کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بھی میرے ساتھ کوئی بناوٹیں نہیں رکھتے۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ جلسے کے بعد میں آپ کو یہاں نہ دے دوں، کہ بہت انشاءاللہ خوبصورت بات ہے، اور تقریر کے ٹائم کے لیے کہہ رہے تھے کہ 6 منٹ نہ ہو گئے 5 منٹ، تو اس واسطے ایک حدیث پاک کے اور اس نے 2 جملت غور و فکر کر کے انشاءاللہ اجازت سنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 صبح مراد دن اور رات ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو آدمی خلوص و اخلاص کا پیکر بن جائے تو اس کے دل سے علم اور حکمت کے چشمے جاری ہو کر زبان پہ آ جاتے ہیں، اور وہ زبان صرف وہ ایسی باتیں نہیں ہوتی، وہ علم و حکمت کے موتی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر لفظ ہے اخلاص اور خلوص کا۔ مجھے یاد ہے کہ جب طالب علمی کے دور میں ہمارے استاد ہم کو کہتے تھے خلوص کے ساتھ پڑھو، اخلاص سے پڑھو، سیدھی بات اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ بے خلوص اخلاص ہے کیا چیز۔ آؤ میں آپ کو قرآن شریف کی دہلیز کے لیے چلتا ہوں۔ قرآن شریف ارشاد فرمائے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالص۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے جو حلال جانور دودھ دینے والے ہیں، ان کے دودھ کے نظام کے اندر رب العالمین نے یوں اپنی قدرت ارشاد فرمائی کہ ایک طرف گوبر چل رہی ہے اور ایک طرف پیش آب چل رہا ہے، اور ایک طرف خون چل رہا ہے، اور اس خون اور گوبر کے درمیان سے رب کائنات نے فرمایا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو دودھ کی نہر جاری کی ہے۔ ایک طرف کون ہے؟ گوبر ہے، کھوسی، اور ایک طرف خون ہے۔ خون کی رنگت، بدبو، گوبر کی رنگت اور بدبو آپ حضرات اپنے دماغ میں لائیں، اور درمیان سے رب کائنات نے اپنی قدرت کے ساتھ دودھ کی نہر جاری کی، اور فرمایا دودھ کو جرت نہیں ہے کہ وہ گوبر کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ کر لے یا خون کی طرف، یا خون کو یہ جرت ہو جائے کہ وہ دودھ کی طرف چلے جائے، یا گوبر کو یہ جرت ہو جائے کہ خون کی طرف چلی جائے یا دودھ کی طرف چلی جائے۔ نہیں، سارے اپنے نظام مقررہ پہ چل رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں خلوص اور اخلاص، کہ ایک طرف شیطان ہوتا ہے اور دوسری طرف رب کائنات کی کرشمہ سازیاں ہوتی ہیں۔ انسان رب کا ہو کر کے رہ جائے اور شیطان کی راہ کی طرف نہ جائے اور بالکل اس کی ملاوٹ اپنے اندر نہ آنے دے تو سمجھ لو کہ یہ مخلص بندہ ہے، اور مخلص بندے کے واسطے رب کائنات نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، فرمایا شیطان سے جنگ کر سکتے ہو تو اخلاص کی تلوار کے ساتھ کر سکتے ہو، اگر اخلاص کے پیکر بن جاؤ۔ دیکھیں پرانے علماء کرام اس طرح کی وضاحت اور بود و باش کے طور پر، تکلفات کے طور پر، جسمانی زیب و زبائش کے طور پر نہیں۔ مولانا حامد علی صاحب کو اگرچہ میں نے نہیں دیکھا رحمت اللہ تعالی علیہ، لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ خلوص کے پیکر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے جس وقت یہاں مصلی پہ بیٹھ کے کبھی انہوں نے کوئی فرمائش نہیں کی کہ ہمارے پراٹھے چلنے چاہیے، دودھ پتیاں چلنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، سوکھی موکھی روٹی کھا کر کے گزارا کیا۔ آج دنیا ان کو سلام محبت پیش کر رہی ہے، اور دعا کرو کہ اللہ رب العالمین یہ باب اور رضوان علم یہ رہتی دنیا تک اللہ رب العالمین چلاتا رہے، اور یہی بہاریں ہر سال میں نظر آتی رہیں۔ میں آخر میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین آپ کو ہمت عطا کرے اور آپ کی توجہ، اور صاحبان دولت سنو، قرآن شریف کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جو صاحبان دولت ہے، جو گھر کے اندر یا جیب کے اندر پیسے رکھتے ہیں،
سمجھ لینا کہ ہر چیز کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. جو صاحبان دولت ہو دولت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. قرآن کہتے ہیں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ فرمائے گا کہ اتنی دولت جو تم کو دی تھی، کیا ادھر غریب طالب علم بچے پڑھ رہے تھے، کبھی تم نے ناشتہ بھیجا تھا؟ کبھی تم نے اس کی طرف نظر محبت سے دیکھا تھا؟ فرمایا ان کی طرف توجہ کرو تو پھر اپنے جو کچھ تمہارے یعنی مال و دنیا ہے اس کے اندر پاکیزگی اور طہارت آ سکتی ہے. اگر ان دینی مدارس کی طرف آپ کی توجہ نہ ہوگی تو دینی مدارس کے اوپر شیطان مسلط ہو رہے ہیں، اور شیطان جس وقت مسلط ہو جاتے ہیں تو پھر رحمان کی قوتیں کمزور سے کمزور آتی جاتی ہیں. اس لیے برادران اسلام میں پھر بار مقرر کہہ رہا ہوں کہ جتنے تک ہر آدمی جوان ہے، پیر ہے، جو ہے عالم ہے، جاہل ہے، جو ہے، جتنے تک دینی مدارس کی طرف توجہ نہیں کرو گے اس طرح کے عالم دین پیدا نہیں ہو سکتے. اور جب عالم دین پیدا نہیں ہوں گے تو شیطان کے ساتھ اور شیطانی کرتوت کرنے والے لوگوں کے ساتھ مقابلہ ناممکن ہو جائے گا. میری یہی آخری نصیحت ہے، یہی پہلی ہے. وآخر دعوانا